بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا سی میٹنگ مکمل کیا 5-6 گھنٹے کا. اب میں چاہوں گا کہ فرحت اللہ بابر صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہمارا جو ریزولوشن ہے وہ آپ کو سنا دیں. اب پھر میں جو 6 موٹے ہمارے جو فیصلے تھے یا پوائنٹس تھے میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج ہماری پارٹی کی سی کا اجلاس ہوا اور اس کے جو ریزولوشنز ڈرافٹ ہوئے. سی کراچی چیئرمینشپ آف زرداری ڈسکس the current political situation. CEC paid rich tributes to the founder of the party, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, for giving the country a unanimous constitution and giving voice to the people of Pakistan. اور سلسلے میں CEC نے فیصلہ کیا کہ ایئر 2023 یہ جو موجودہ سال ہے it marks 50 years of the unanimous 1973 constitution. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی will celebrate the golden jubilee of the unanimous constitution of Pakistan given to the country by the founder, Chairman of the party, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, and in this context, a letter has also been written to the government of Pakistan کہ وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کرے. اور CEC نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ یہ بھی درخواست کی کہ سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس پینڈنگ ہے, پریزیڈینشیل ریفرنس, ٹو ری وزٹ دا جوڈیشل مرڈر کا جو ورڈکٹ ہے آف شہید ذوالفقار علی بھٹو. تو سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ آپ اس فیصلے سے پریزیڈینشیل ریفرنس کو جو گزشتہ 11 سالوں سے سپریم کورٹ میں ہے اس کی جلد از جلد شنوائی کی جائے. CEC نے ایکسپریس ڈیپ کنسرن اور اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے the resurgence of terror attacks in the country and the regrouping of militants in parts of Khyber Pakhtunkhwa. پاکستان پیپلز پارٹی ملیٹنسی کے خلاف جنگ میں فور فرنٹ کا کردار ادا کر چکی ہے اور بے تحاشا قربانیاں دی ہیں. پارٹی کی چیئرپرسن شہید محترمہ بینظیر بھٹو ملیٹنٹس کے خلاف جنگ لڑتی ہوئی شہید ہو گئی ہے. تو پارٹی نے جو ہے تو اس پر تحفظات کا اظہار کیا, کنڈیم کیا, اور also paid rich tributes to those who have laid down their lives in the fight against militants. تو یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ militants کے ساتھ کوئی بات چیت نہ ہو unless they lay down the arms and unless they accept the constitution of Pakistan, and nothing will be done behind the back of the parliament. یہ بھی آج CEC میں یہ بات ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اس موقف پر کھڑے ہیں جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ بیہائنڈ دا بیک آف دا پارلیمنٹ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. CEC نے آج اس بات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا کہ سابق وزیر اعظم نے اسٹیٹ اور سوسائٹی میں پولرائزیشن کو جنم دیا ہے, اور ہم اس پولرائزیشن کی اور جو میلیشس پروپیگنڈا فارمر پرائم منسٹر نے لانچ کیا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اسے ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے اور جمہوری اداروں کے لیے خطرناک قرار دیتے ہیں. اور the same former prime minister we believe has undermined the parliament and the democratic processes, and Pakistan People's Party will not forgive those who subverted the constitution. یہ ہمارے آئین کی 50ویں گولڈن جوبلی ہے, 50 سال کی. we uphold that constitution, اور جنہوں نے بھی اس کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کو ریزسٹ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی بات کی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ریوزٹ کیا جائے. چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ایک کوڈ آف کانڈکٹ پر توجہ دینی چاہیے اب تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کہ سیاسی جماعتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ملک کے اندر جو بحران ہے, معاشی بحران ہے,
سیاسی بحران ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے the CEC today urges that there should be a code of conduct for all political parties in consultation with all political parties and stakeholders. پارٹی نے یہ بھی کہا کہ ہم تمام ریاست کے اداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں گے strictly within the limits of the constitution and not stepping out of it. اور اگر کچھ اداروں نے کہا ہے کہ وہ اب آئینی کردار ادا کریں گے تو ہم اس کی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہ کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے. And the Pakistan People's Party will keep a watch on this and we hope and believe کہ ہاں یہ جو اعلان کیا گیا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی یہ بالکل اسی طرح ہوگا, سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی. اور آج یہ بھی بات ہوئی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز جو ہیں الیکٹورل ریفارمز وہ ہونے چاہیے اگلے انتخابات سے پہلے. It is important that there are electoral reforms in the country in consultation with all the political parties and unanimous reforms ہونی چاہیے. اور آج یہ بھی بات ہوئی ہے, تشویش کا اظہار کیا ہے کہ لاپتہ افراد کے بارے میں, اور چونکہ حکومت نے 2 کمیٹیز بنائی ہیں, ایک منسٹیریل سب کمیٹی بنی ہے اور ایک دوسری کمیٹی بنی ہے پارلیمانی. We urge them to expedite their reports so that the issue of enforced disappearances is resolved judicially, amicably and to the satisfaction of all parties. پارٹی نے آج the reign of terror جو کشمیر میں ہے by the Indian forces اس کو آج کنڈیم کیا. It paid rich tributes to the freedom fighters in Kashmir and called upon the world community to resolve the issue in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. اور آج جو 5 جنوری کا دن ہے, 5 جنوری کا دن بھی اقوام متحدہ کا سیلف ڈٹرمنیشن کا دن ہے, تو آج یہ بھی بات ہوئی. اور not least important is کہ the meeting lauded the role played by the party chairperson and the foreign minister of Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari Sahab, in extricating the country from the brink of FATF blacklist, making the world accept the loss and damage fund for the climate victims, restoration of Pak-US relations, and principled position on Kashmir and other issues, the UN and other international forums. اور آج پارٹی نے میانمار میں جو آن سو چی کو جو سزا ہوئی ہے اس پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری اصولوں کے خلاف ہے, اور آج پارٹی نے ان کو جو قید کی سزا سنائی گئی ہے اس پر گہری تشویش اور کا اظہار کیا ہے اور اس کو کنڈیم کیا ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں ناؤ اوور ٹو دا چیئرمین صاحب جو آپ کے ساتھ بات کریں گے اس موضوع پر. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ کافی دیر انتظار کیا. سیکریٹری جنرل صاحب بابر صاحب کا شکر گزار ہیں ہم کہ اس نے آپ کو تفصیلی طور پہ ہمارا ریزولوشن سنایا. میں جو ہمارے مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 95th برتھ ڈے ہوتا, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 95th سالگرہ پہ ہم نے یہ CEC میٹنگ بلایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے خراج تحسین بھی پیش کیا, اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو دیا ہوا امانت ہے وہ ہمارا 1973 کی آئین ہے, جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر, جس کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی, جس کا اصل شکل میں بحال کرنا کا اعزاز صدر زرداری نے اپنے دور میں 2007 سے لے کے 2013 تک
18ویں ترمیم کی صورت میں, NFC ایوارڈ کی صورت میں, وہ جو 1973 کے آئین کے سارے وعدے تھے وہ پورے کرنے کے لیے ہم نے اپنے قدم, اپنا کردار ادا کیا. اور اس سال 2023 is the golden jubilee year of the 1973 Constitution of Pakistan. So the People's Party Central Executive Committee has decided that People's Party will observe and celebrate with full fervor the global golden jubilee year. اور یہ پورا سال جو ہے ہم اپنے 1973 Constitution کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. چاروں صوبوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ایونٹس رکھے جائیں گے, اور پورے سال ہم پاکستان کے جمہوری سفر جو ہے, پاکستان کی جو وفاقی اسلامی جمہوری آئین کا ہم پورا ہمارا جو آئین ہے اس کے بارے میں ہم سیمینارز بھی رکھیں گے اور ہم ایونٹس بھی رکھیں گے, اور سارے صوبے میں اس کے اوپر بات کریں گے تاکہ ہم اپنے اچیومنٹس کو بھی ایکنالج کر سکتے ہیں, اگر جو چیلنجز ہے اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں. جو نیا نسل ہے جن کو نہیں پتہ کہ کس طریقے سے اس آئین کے لیے ہم نے آپ نے سب مل کے جد و جہد کی, کتنا قربانیاں دی گئی تاکہ آج کے جو نوجوان ہیں ان کو ووٹ کا حق ملے, ان کو بولنے کا آزادی ملے. بہت سے جو ہمارے صوبے کے جو حقوق ہے, اپنے وسائل کا مالکی ہے, کس طریقے سے ہم نے یہ سب کچھ اچیو کیا, اور اس اپنے اچیومنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ کام کریں. تو یہ ہمارا پہلا ایجنڈا آئٹم تھا. دوسرا جو ایجنڈا آئٹم تھا وہ ہمارا جمہوریت پہ, ہیلتھ آف پاکستانی ڈیموکریسی پہ کافی تبصرہ ہوا, اور جہاں ہم جو پچھلے جنوری 5 میں جب اسی CEC نے لاہور میں اجلاس رکھا تو وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عوامی مارچ کریں گے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ غیر جمہوری قوتوں کا ہم جمہوری مقابلہ کریں گے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ سلیکٹڈ کو ہم خدا حافظ کریں گے. اور ہم نے پورا میں نے ایکچولی پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کو مبارکباد دیا کہ جب بھی آپ تحریک کا فیصلے کرتے ہو تو آپ وہ کام کر کے دکھاتے ہو. ہم نے وہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ جو 10 سال کا سازش تھا 18ویں ترمیم کے خلاف, NFC ایوارڈ کے خلاف, جمہوری آزادی کے خلاف, پارلیمانی نظام کے خلاف, 1 یونٹ واپس لے آنے کا جو سازش تھا, یہ سارے سازشیں کو آپ نے ناکام کروایا. اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو آئینی عدم اعتماد کے تھرو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پارلیمان نے اپنا وزیر اعظم کو گھر بھیجا. تو یہ تاریخی کامیابی ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار ہے. ہم نے اس بات کو بھی نوٹ کیا کہ ہمارا جو عزم تھا اس موومنٹ کا, ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے, اپنے کانسٹیٹیوشنل سپیس میں رہ کے کام کرے. ہم نے اس بات کو بھی ویلکم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہے. ہم نے اس بات کو بھی ویلکم کیا کہ سابق آرمی چیف نے اپنی تقریر میں یہ جو غلط باتیں تھے ان کو بھی تسلیم کیا, اور آگے کا جو لائے عمل ہے وہ پورا اپنا ادارہ کا نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات سامنے رکھا گیا کہ آگے جا کے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا, اپنا جو آئینی دائرے ہیں اس میں ہی رہ کے کام کریں گے. تو ہم نے CEC کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC کا پلیٹ فارم سے اس بات کو بھی ویلکم کیا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جب کہ یہ وعدہ کیا گیا ہے اب ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ یہ وعدہ کو ہم نے حقلی اور عملی شکل دینا ہے اس کو. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پارلیمان کی بہتری کے لیے, پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے جو پارلیمان کی ورکنگز ہے اس میں بھی ہم بہتری لے کر آئیں. لیکن جو ہمیں سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ اس وقت جو پاکستان میں پولرائزیشن ہے, جو پاکستان میں نفرت کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے, تقسیم کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے, مائی وے اور دا ہائی وے کی سیاست کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں کھیلنے دیں گے تو میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا کہ سیاست کیا جا رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک خطرہ ہے, ہمارا سیاست کے لیے ایک خطرہ ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمارا جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہے.
اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, ہمارا ایک تاریخ ہے, ہمارا ایک لیگیسی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے تباہ ہو رہا ہو, پاکستان کی سیاست تباہ ہو رہا ہو, اس لیول تک نفرت پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ تقسیم ہر جگہ نظر آ رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کا رول ادا کرے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے سیاسی جماعتوں کے لیے, سارے جمہوری قوتوں کے لیے, سارے ادارے کے لیے, ہمارا سیاست کے لیے ہم نے سمجھا ضروری ہے کہ ہم مل کے کام کریں, محنت کریں کہ کوڈ آف کنڈکٹ اسٹیبلش کیا جائے, اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اپنا سیاست کریں. اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اس کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کے اپنے الیکشن کیمپین چلائیں. ہم چاہیں گے کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ہم اپنے آپ کو, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا ہم حکومت میں ہو, اپنے آپ کو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق پارلیمان میں ہمارا کردار ہونا چاہیے. اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کو, اس کانسیپٹ کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی بنا رہی ہے, اور یہ کمیٹی ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ یا نیا COD کو بنانے کے لیے سارے سیاسی جماعتیں سے رابطہ کریں گے, جو پارلیمان میں ہے اور جو پارلیمان سے باہر ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے کہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کے علاوہ, کرائسس کی پالیٹکس کے علاوہ, اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے, اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے, صحیح سمت پہ آنا ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم واقعی دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس پہ سیریس کام ہونا پڑے گا. اور وہ کام شروع کرنے کے لیے, اس کام میں اپنا پروگریس دکھانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر اور کنسسٹنٹ لائن رہا ہے جہاں تک دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند پاکستان کے دشمن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند انسانیت کا دشمن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انتہا پسند اور دہشت گرد ہمارے مذہب اسلام کے دشمن ہیں, اور اس لیے ہم ان سے جو اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے, جو خان صاحب کا اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے, ہم اس کا سخت مخالفت کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا اور آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اپیزمنٹ پالیسی کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا وہی سلوک ہونا چاہیے جو ہم کسی اور کرمنل کے ساتھ کرتے ہیں, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتے ہیں. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو فیصلے تھے ان کو سراہا, ان کو ویلکم کیا, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اب پروپوزل ہے کہ جو نیکسٹ سٹیپ ہے, ہمیں پارلیمان کو آن بورڈ لینا پڑے گا, اور ہم اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب سے, اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں فرام دا پاکستان پیپلز پارٹی سائڈ کہ وہ پارلیمان کا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ جیسے ہی مناسب ہو, جیسے جب بھی وہ اسکیجول ہو سکتا ہے, وہ جلد بلایا جائے, تاکہ سارے سیاسی جماعتوں کو اس اہم ایشو کو آن بورڈ لے, پارلیمان کو آن بورڈ لے, پارلیمان کا اونرشپ ہو, اور پارلیمان کے اونرشپ کے مطابق ہم پھر یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ اکانومی کے تھا. اکانومی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC میں مجھ سے بہت سے سوالات کیے گئے, تو ہم نے سمجھا کہ مناسب یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی نوید قمر صاحب کی سربراہ میں اپنے معیشت کے بارے میں جو تجویز ہے ان کو آگے رکھنے کے لیے ایک ہم کمیٹی بنا رہے ہیں. وہ کمیٹی میرے پارٹی میں جو بھی آج بھی سوالات اٹھے یا جو اٹھتے رہتے ہیں ان کا جائزہ لیں گے, اور پھر وزیر خزانہ سے جو ہے نوید قمر کا اور پیپلز پارٹی کا جو معیشت کے بارے میں کمیٹی ہے وہ ان ایشوز کو ضرور ان کے سامنے رکھیں گے, ان کے سامنے اٹھائیں گے. انشاءاللہ تعالی مل کے ان کا ہم حل بھی نکالیں گے. ایسے ہو کہ میں اپنا ہینڈ رائٹنگ پڑھ سکوں. ہاں, 5واں جو پوائنٹ تھا کہ پیپلز پارٹی
ہمیشہ اس بات کے حق میں ہیں کہ الیکشنز ٹائم پہ ہو، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جلدی الیکشنز کا مخالفت کر رہے ہیں تو ہم ضرور ڈیلیڈ الیکشنز کا مخالفت کریں گے، کر بھی رہے ہیں، اور آگے جا کے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ذہن میں یہ آیا کہ وہ چلے جنرل الیکشنز ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم پہ ضرور ہو، لیکن اگر کسی کا یہ غلط فہمی ہے کہ وہ الیکشنز ڈیلے کروا سکتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا مخالفت نہیں کریں گے، تو یہ ان کا غلط فہمی ہے۔ ہم آج سے اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہیں گے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشنز میں بہت ٹائم ہے اور آئینی اور قانونی طور پہ وہ ضرور ٹائم پہ ہوگا۔ اکتوبر موقف رہا ہے، تاریخی موقف رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے، ٹائم پہ ہوں گے، جہاں بھی ہو، چاہے وہ جنرل الیکشنز ہو یا لوکل باڈی الیکشنز ہو۔ سکسth پوائنٹ جو آج خاص طور پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 95th سالگرہ پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دلوا سکے، اور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں پورا قوم سے، وہ سارے ادارے سے جن کا انصاف دینے ان کا ذمہ داری ہے، کہ یہ اس کا کیا جواب ہے؟ میں کیا جواب دوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کہ ہم محب وطن جماعت ہیں، ہم سب سے پیٹریوٹک جماعت ہے، اور ہم وفاق پرست جماعت ہیں، سارے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں، عوامی جماعت ہے، عوام کے حق کی بات کرتے ہیں، عوام کے لیے معاشی انصاف کی بات کرتے ہیں، جو آئین کا بانی ہے، جو جمہوریت کا بانی ہے، جو پاکستان بچانے والا ہے، جو پاکستان کے عوام کو آواز دینے والا ہے، جو آپ سب کو ووٹ کا حق دینے والا ہے، جو پاکستان کی نمائندگی دنیا بھر میں کرتا تھا، جو OIC کا پہلا منتخب، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا پہلا منتخب سربراہ چیئرمین تھا، اس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے ہو تو آپ کس کو انصاف دیں گے؟ ہمارا مطالبہ ہے اعلیٰ عدلیہ سے کہ فوراً جو ہمارا جوڈیشل ریفرنس شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آپ کا عدالت میں 12 سال سے پینڈنگ ہے، اس کیس کو فوراً سنا جائے۔ ہم حکومت وقت سے، اپنا ہی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنا وزیر قانون سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ریفرنس کو ایک بار پھر یہ کیس چلے، اور ہمیں انصاف چاہیے۔ اگر آپ قائد عوام کو انصاف نہیں دے سکتے ہو تو آپ پھر عدالت بند کرے، تالا لگا دے، پاکستان کے عوام کو بتا دے کہ ہم قائد عوام کو انصاف نہیں دے سکے، آپ ہمارے پاس نہ آئے انصاف مانگنے کے لیے۔ مگر یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج آپ کے سامنے دوسرا نسل ہے۔ پہلے شہید بی بی اپنی پوری زندگی 30 سال جدوجہد کرتی رہی کہ اس کو انصاف چاہیے تھی، اور اب شہید بی بی کا بیٹا، قائد عوام کا نواسہ، آپ کے سامنے 9 سال سے میں یہ انصاف کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ حکومت کی طرف سے ریفرنس ڈالا گیا تو میں نے خود بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین، بطور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ، میں نے خود اپنا اپلیکیشن بھی ڈالا ہے کورٹ میں کہ قائد عوام کو انصاف دیا جائے، کہ قائد عوام کا عدالتی قتل کا کیس کو ریویو کیا جائے۔ تو آج بھی انہی عدالتوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان عدالتوں نے جو ماضی میں جو بھی کچھ ہوا ہے، ہم موجودہ عدالت کو ضرور ذمہ دار نہیں ٹھہراتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ وقت کے لوگوں نے، کچھ انڈیویجولز نے یہ فیصلہ لیا، لیکن اگر ہم نے اس ادارہ سے ان کا کیا ہوا داغ کو دھونا ہے، پاکستان کے عوام کو، چارے صوبوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام چلتا ہے، تو ہمیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو
انصاف پہنچانا پڑے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. کنڈی صاحب جو ہے انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی, آپ سے کچھ سوال. کنڈی صاحب کا آپ دہشت گردوں سے جو ہے وہ آپ بات کرنے کے علاوہ ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے, کیونکہ آپ کو سیاسی جماعتوں کو کل پرسوں دھمکی بھی دی ہے کہ وہ ان کے خلاف ہوں. تو جہاں تک دھمکی کی بات ہے, یہ لوگ موت سے ڈرتے ہوں گے, ہم نہیں ڈرتے. ہم پہلے بھی انتہا پسندوں کا مقابلہ کرتے ہیں, ہم پہلے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں, اور اس فتنہ سے, اس فساد سے جس نے میرا مذہب کو بدنام کیا ہے, جس نے میرے ملک کو بدنام کیا ہے, جس نے میرے ملک کے بچوں تک کو نہیں چھوڑا, ان کو بھی شہید کیا. اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا, ان کے سامنے ان کے پروفیسرز کو جلایا. میں ان کو دہشت گرد کہتا ہوں, میں ان کو انتہا پسند کہتا ہوں, میں ان کو انسان نہیں مانتا ہوں. تو ان کا دھمکیاں اپنی جگہ, ہم اپنا نظریہ پہ, اپنا موقف پہ قائم ہیں اور اپنا کام کرتے رہیں گے. پارلیمان جتنا کمزور ہے, جتنا مضبوط ہے, میں جانتا ہوں پارلیمان آج بھی اس ملک کا سب سے طاقتور ادارہ ہے. پارلیمان اس ملک کا نمائندگی, اس ملک کے عوام کا ادارہ ہے. اگر اس ادارہ کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ کو کمزور لگ رہا ہوگا, مگر اگر اس ادارہ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ہم پاکستان کا ہر مسئلہ کا حل نکال سکتے ہیں. اور ہم نے ماضی میں بھی پارلیمان کے اونرشپ کے ساتھ, پارلیمان کا بیکنگ کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا, دہشت گردوں کو شکست دلوایا. افسوس کے ساتھ کہ پارلیمان کی پیٹھ پیچھے جو ان دہشت گردوں کا سیاسی فرنٹ مین ہے عمران خان صاحب, اس نے ان کو بچانے کے لیے, ان کے جرائم کو دھونے کے لیے ایسے ایسے قدمے لیے جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے خلاف تھا. عمران نے ان دہشت گردوں کو جیل, جو کہتا تھا میں کسی کو NRO نہیں دوں گا, اس کا مطلب یہ تھا کہ میں صرف دہشت گردوں کو NRO دوں گا. اور سب سے پہلے اس نے اے پی ایس میں ملوث دہشت گردوں کو اپنا حکومت میں جیل سے پہلے باہر, پھر ملک کے باہر چھوڑا. ادھر نہیں رکا, پھر اس نے فیصلہ کیا کہ جو سارے پاکستان سے تعلق رکھنے دہشت گرد ہیں, جو افغانستان کی جیل کے قیدی تھے, ان کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ آئے, واپس آئے, ہتھیار بھی نہ چھوڑے, دہشت گردی بھی نہ چھوڑے, آپ آئے اور پاکستان میں رہے. اس کے نتیجے میں آج ایک بار پھر ہمیں اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. مگر میں اس قوم کا, ہمارے عوام کا بہادری, ہمارے ادارے کا دلیری, ہم سب جانتے ہیں کس طریقے سے ماضی میں بھی ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور آج بھی ہم مقابلہ کرنے جانتے ہیں. مگر آپ ایشوز کو اگنور کر کے, ان کو اپیز کر کے, ڈبا کے, یہ نہیں, وہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ واقعی دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھو میں ایک ون ایٹ اے ٹائم, تو جہاں تک تاخیر اور جلدی, میرا مقصد یہ تھا آپ سب سے کلیئر کرنے کے لیے کہ چاہے وہ ارلی ہو یا لیٹ ہو, پاکستان پیپلز پارٹی دونوں صورت میں اس کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم آئین اور قانون کے مطابق ٹائملی الیکشنز چاہتے ہیں. جہاں تک ایم کیو ایم کے سوالات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے چلنے کرنے کا عزم, ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے کام کریں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بلدیہ کا نظام ہے اس میں جتنا بہتری آ سکے وہ آئے. میں اس کے باوجود
کہ وفاقی حکومت میں بھی ہم اتحادی ہے مگر صوبائی حکومت میں ان کی نمبرز کا ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنا صوبائی حکومت چلائے. اس کے باوجود ہم جگہ جگہ نہ صرف وعدے کے مطابق اس وعدہ کے مطابق گورنر بھی بنا, ایڈمنسٹریٹر بھی بنا, مگر جو ہمارے وعدے میں شامل نہیں تھے. مثلا میرا ڈاکیومنٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا تھا کہ ہم صوبائی حکومت سے بھی فنڈز ان کو دیں گے, لیکن ہم صوبائی حکومت کے طرف سے بھی ان کے ممبرز کو بجٹری سپیس دیا جا رہا ہے. تو میرے طرف سے جو بھی مجھ سے کیا جا سکتا ہے ایم کیو ایم کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے, ہمارا اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے, میں ماضی بھی کرتا رہا, آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. مگر ساتھ یہ بھی نہ پیپلز پارٹی سے ایٹ لیسٹ یہ امید نہ رکھے کہ ہم کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی جمہوریت کے خلاف کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے. وہاں ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو جہاں ہم ہر کسی کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہے, آگے بھی کام کرنا چاہتے ہیں, ہم سے غیر جمہوری یا غیر آئینی یا غیر قانونی امیدیں نہ رکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ادارہ کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ اب نیوٹرل ہوں گے, اور ان کا نیوٹرلٹی اب ٹائم ثابت کرے گا کتنے نیوٹرل آگے جا کے رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں, پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جہاں یہ اعلان کیا گیا ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اس ایکٹیویٹی کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور آگے بھی ہم ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں. کیا میں سمجھتا ہوں کہ 100% ایک دن میں پرفیکٹ ہوگا؟ 70 سال کے لیے آپ ایک طریقے سے چل رہے تھے, اچانک راتوں رات سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ٹرانزیشن کے موقع پہ ہیں, اور اس ٹرانزیشن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, جمہوری قوتیں دیکھنا چاہتے کہ یہ ٹرانزیشن مکمل ہو, اور ہم اس ٹرانزیشن کو مثبت طریقے سے کریں, اور اپنے لیے پارلیمان کے لیے اسپیس لیا کریں, اور باقی ادارے کو جو اپنے دائرے میں واپس ہم ادھری تک محدود رکھیں. جہاں تک ایم کیو ایم اور پی ایس پی کی بات ہے, ان سے پوچھا جائے کہ کس نے ان کو تروایا, اور پھر ان سے پوچھا جائے وہ اگر واپس آ رہے ہیں کیسے جوڑ رہے ہیں. اچھی بات ہے, اگر وہ مل کے کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں مناسب ہوگا. جہاں تک صدر زرداری کی بات ہے, میرے خیال میں یہ بہت ناانصافی ہے, اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے اس کو تروایا گیا. پیپلز پارٹی ان غیر جمہوری قوتوں کا نشانہ 1 سال سے نہیں, ہم تو اپنے بنیاد سے لے کے آج تک ان کے نشانے پہ رہے ہیں, اور ہم نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کو جمہوری طریقے سے جواب دیا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری اور سیاسی قدم اٹھائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صدر زرداری اگر کسی کو دعوت دیتا ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا, تو وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں. کسی اور کا اشارہ نہ ہمیں چاہیے, نہ ہمیں ضرورت ہے. جو سب سے مزہ کی بات ہے کہ وہ جماعت جس کا بنیاد صرف اس لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ جماعت بننا ہے, جن کا انگلی سے لے کے ڈائپر چینج تک حمید گل کا ہم نے دیکھا کردار, اور 2018 کا کردار ہمیں دیکھا, جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فیبروری سے پہلے غیر آئینی طریقے سے سیاست میں مداخلت کی, اس کا فائدہ کس کے حق میں تھا آپ سب کے سامنے ہے. جس کا پوری کی پوری سیاست, پوری کی پوری سیاسی تاریخ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جڑا ہوا ہے, اور جو آج بھی اپنا مستقبل اسی میں دیکھتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا اگر سیاسی رول ہوگا تو ان کا سیاسی مستقبل ہوگا. جو آج بھی جمہوریت کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا ہے, اتنا بھی نہیں مان رہا ہے کہ اس سے غلطی ہوا, یہ بھی نہیں مان رہا ہے کہ یہ سلیکشن جو میں نے کیا یہ سب کچھ غلط تھا, اب میں اصل جمہوری پسند نظریاتی ہو کہ آپ کسی, یہ نہیں کہہ رہا, یہ شکایت کر رہا ہے, بچوں کی طرح رو رہا ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرا ہاتھ کیوں چھوڑا, ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑو تاکہ میں اس ملک کا بیڑا غرق کروں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ مطلب 6 مہینے پہلے یہ شخص ملک کا وزیر اعظم تھا. کیا پاکستان کے عوام بھول چکے ہیں کہ 6 مہینے پہلے ہمارا حالات کیا تھے, کس نہج پہ پہنچ چکے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر جو جمہوری بحران پیدا ہوا, جو معاشی بحران پیدا ہوا, جو آپ سب سے آزادیاں سلب کی گئی, کہ ہم 4 سال کا بحران چند مہینوں میں پورا کریں گے؟ وہ بالکل نہیں. تو آئی تھنک دیٹ اٹس ویری کلیئر کہ کچھ کو تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت بحال ہو, کچھ کو تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت ترقی کرے, کہ پارلیمانی نظام ترقی کرے, اور ایک سائڈ اتنا دکھی ہے کہ سیاست سے لا تعلقی کا اعلان ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. وہ جانتے ہیں کہ ان کا سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہوگا. کوئی سلیکٹڈ کا اگر کوئی سلیکٹ کرنے والا نہیں رہے گا تو سلیکٹڈ وزیر اعظم کیسے بنے گا؟ اور اسی بات کا ماتم ہو رہا ہے. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ وہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں جیت سکے, اور آج بھی وہ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر وہ نہیں جیت سکتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اب تو پتنی 80 تک تو 80 ایئر اولڈ تک تو وہ پہنچ چکا ہے, زندگی کے آخریت میں پہنچ چکا ہے. اب اس سے پہلے جو ہوا وہ تو ہو گیا. اب آگے جا کے اپنی زندگی کی آخریت میں بھی تو یہ کوشش کرے کہ آپ ایک جمہوری آدمی بن, سیاسی آدمی بن, آئے پارلیمان میں آ کے بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرے. مذاق بنا ہوا ہے. مطلب اپوزیشن پارلیمان کا اس کے پاس, 2 صوبے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اور پختونخوا اس کے پاس, اور 6 مہینے ان صوبوں میں 1 ٹکا کا کام نہ ہوا ہو. سیلاب صرف سندھ میں تو نہیں پہنچا ہے, سندھ میں تباہی ہوا, بلوچستان میں تباہی ہوا, مگر جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخوا میں بھی تباہی ہوا ہے. کیا وہاں کے وزیر اعلیٰ ایک دفعہ سیلاب متاثرین کا حال پوچھنے تک گئے ہیں؟ کیا وہ ان کو مدد کرنے کا امکان رکھتے ہیں؟ پنجاب میں جس طریقے سے ریل اسٹیٹ مافیا کو کھلا چھوٹ دیا گیا ہے کہ وہ جس ٹکڑا پنجاب کا قبضہ کرنا چاہے وہ قبضہ کر سکتے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. پہلے گوگی کا کرپشن بزدار کرتا تھا, اب گوگی کا کرپشن جو ہے وہ پرویز الہی کروا رہا ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا یہ مذاق ہے؟ پختونخوا میں دہشت گردی کا آگ سب کو نظر آ رہا ہے. دہشت گردوں نے ایک پیرالل حکومت کا اعلان کر چکا ہے, مختلف علاقوں کو اپنا نمائندے کے اعلان کر چکا ہے. وہ بھٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, وہ اپنا فوج کو, اپنے پولیس مین کو, 100 سے زیادہ پولیس آفیسرز کو شہید کیا گیا ہے پختونخوا میں صرف, اور ان کا وزیر اعلیٰ ان کے جنازے پہ نہیں پہنچتا. ان کے اپنے پولیس جب شہید ہو جاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ پختونخوا غائب ہوتا ہے. میرا خیال میں یہ تو اپنا ہی ملک کے خلاف ناانصافی ہے. اپنا انا کو, اپنا ضد کو معیشت سے بھی زیادہ اہمیت, جمہوریت سے بھی زیادہ اہمیت, اور ہمارا شہیدوں کا لہو سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں, ہم سب کو جانتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی جانتے ہیں, مجھے بھی جانتے ہیں, اور اب اس کو بھی جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی کے نام پہ تباہی بیچ رہا تھا. ایک دفعہ اس کو بھگت کے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا گیا, معاشی طور پہ دیوالیہ کر دیا گیا, سیاست میں بحران پیدا کیا گیا. پھر سے اس کو واپس اقتدار میں پاکستان کے عوام نہیں آنے دیں گے. چھوٹے سے 2 سوال ہیں. ایک تو آپ جب اجلاس چھوٹا سا ایک تصویر کا سر, آپ جب اجلاس کر رہے تھے تو اس وقت پرویز الہی کا ایک بیان آیا, اور اس میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے ان کو کہا کہ 25 تاریخ کو آپ کی زبان لٹک رہی تھی, اور انہوں نے پی ٹی آئی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا پرویز الہی نے. اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے میں اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا, یہ پرویز الہی نے کہا ہے, بھلی عدالتیں کچھ بھی کریں, گورنر کا حکم غیر آئینی تھا. دوسرا چھوٹا سا سوال ہے, آپ نے ایک تصویر کیا نکلوائی
उसमें आपने अपने नाना की रवायत बरकरार रखी, वो तस्वीर भी हमने देखी, आपने अपनी वादा की रवायत बरकरार रखी। क्या ये जुर्म है आपका कि आप अपने बड़ों की रवायत को बरकरार रखें? तो आप पर इतनी तनकीद हो, आपके जूते कौन से जो है वो खुदा ना खास्ता छोड़ दो। सो जहाँ तक आपका पहला सवाल है, परवेज़ इलाही साहब एक बड़ा सीनियर सियासतदान है इस मुल्क का, और उसने सोच के अगर कोई बयान दिया होगा, उसने सोच के दिया होगा। मेरे वैसे हमारा इत्तेहाद के अंदर आई अंडरस्टैंड कि माजी में बहुत गलत रवैया अपनाया गया, मगर मेरा तो अपने जमात में भी और अपने इत्तेहादियों में भी हमेशा मेरा मशवरा यही रहा है कि हमें सियासी फोर्सेस को इंगेज करना चाहिए, इंगेज रखना चाहिए, माजी को भूलना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे क्यू लीग ने स्टेप्स लिए जिससे काफ़ी दुख जगह जगह पहुंचाया गया, और उसका अजाला करने के लिए टाइम शायद लगे। जहाँ तक एतमाद का वोट है, उसको तो लेना पड़ेगा। अगर उसने वज़ीर आला रहना है तो एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। हम किसी गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी काम को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सियासी और कानूनी और जमहूरी लड़ाई होगा, और जो मुनासिब लोग हैं इस पे वो बात करेंगे। जहाँ तक आप हमारे दौरे की बात कर रहे हो, हम तो मुसलसल जाते रहते हैं। दादू तो हमारा तब समझो दूसरा ही घर है, और ख़ास तौर पे अब ये सैलाब के बाद जो हमने अपने आंखों से पूरा मुल्क में देखा है, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सूबा सिंध हो, जगह जगह, जैसे मैं कहता आ रहा हूँ कि ये क़यामत से पहले एक क़यामत था। और मैं एक स्कूल बिल्डिंग में गया था उस दिन। इसलिए स्कूल बिल्डिंग में गया था ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं, पाकिस्तान को समझा सकूं कि ये ना सिर्फ एक मौसमी तब्दीली का क्राइसिस है, ना सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस इसके नतीजे में वाटरबॉर्न डिजीज़ से ले रहे हैं, ना सिर्फ एक मुआशी बहरान पैदा किया गया है, हमारा ज़रात से लेके पता नहीं कहाँ तक नुकसान पहुँचा है, मगर एक तालीम का क्राइसिस भी पैदा हुआ है। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, आज मैं रिपीट करता हूँ कि सिंध के 47% हमारे जो तालीमी इदारे थे, इस सैलाब के बाद 47% of Sindh's educational infrastructure has either been damaged or destroyed by the floods. 50% of Sindh's school-going children used to go to the 47% of schools that are now damaged or destroyed, which means as a result of this one monsoon spell, as a result of this one flood, 50% of Sindh's children are facing an educational crisis. They can't go to school. ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन हम जब वहाँ गए तो आपने देखा होगा जिस जोश के साथ, जिस जज्बा के साथ, जिस खुशी के साथ उन बच्चों ने हमारा इस्तकबाल किया। हम अगर गए थे तो उनके लिए गए थे, उनको खुश करने गए थे। पीटीआई का प्रोपेगेंडा विंग तो खुश करने के लिए हम नहीं गए थे। हम गए थे ताकि हम उनके मसाइल को आपके सामने और दुनिया के सामने रख सके, और हम जाते रहेंगे, उनके साथ देते रहेंगे। तनकीद तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जो भी आप करें, सियासी मुखालिफ जो है वो तनकीद करते हैं। काश जितना टाइम वो हमारे जूतों को या हमारे कपड़े को या पता नहीं कौन से बातें का तनकीद में एफर्ट डालते हैं, मतलब वो पूरे दिन रात जागते हैं ढूंढने के लिए, ट्रेंड्स चलाने के लिए, पता नहीं क्या क्या करने के लिए, उतना ही टाइम अगर वो अपने सैलाब मुतासरीन को मदद करने में लगाते तो पूरा मुल्क का फ़ायदा होता। अब आप सिंध को मदद नहीं करना चाहते हो तो ना करें, बलूचिस्तान को नहीं मदद करना चाहते हो तो ना करें। जहाँ आपका अपना जिम्मेदारी है, जहाँ जनूबी पंजाब और जनूबी पख्तूनख्वा डूबा हुआ है, वहाँ के मुतासरीन को तो आप मदद कर देते, इसके बजाय कि आप जो बुरा काम है उसको तो तनकीद करे, जो अच्छा काम है उतना गुंजाइश होना चाहिए कि उसका तारीफ़ करे। तारीफ़ नहीं कर सकते तो चुप रहो। अच्छा चैरमैन साहब, पाकिस्तान के लोग इंतज़ार में हैं कि महंगाई रुकाओ मार्च आपने किया था, अब उससे भी डबल महंगाई हो गई है। आपकी हुकूमत ने कोई इतना बड़ा रिलीफ और
اس پہ میں آتا ہوں. جہاں تک معیشت کی بات ہے، اب اسی پہ میں نے آئی تھنک شروع میں اپنا اس میں کہا تھا کہ میرا پارٹی کے اندر سے بھی جو بھی معیشت کے بارے میں پوائنٹس اٹھائے گئے ان کو نوید قمر صاحب کا جو کمیٹی ہے ان پہ غور بھی کریں گے اور وزیر خزانہ کے سامنے رکھیں گے. جہاں تک ہمارا عوامی مارچ تھا، مہنگائی مارچ تھا دوسروں کا، ہمارا تو عوامی مارچ تھا. اس میں ہم نے جمہوریت کو بھی بحال کرنا تھا، پاکستان کو آئسولیشن سے نکالنا تھا، دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنا تھا، اور بالکل پاکستان کو معاشی بحران سے بھی نکالنا تھا. ہمارا مارچ اور باقی سب کچھ سے پہلے جو معاشی مشکلات پاکستان کا سامنا تھا وہ ایک قسم کے تھے، لیکن جو عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے اپنے وزارت عظمیٰ کے آخری مہینے میں معاشی فیصلے کیے، وہ تاریخ میں نہ کسی نے پاکستان میں ایسے کوئی حرکت کی، نہ دنیا بھر میں آپ کو کوئی ایسا اگزامپل ملے گا کہ کوئی وزیر اعظم جان بوجھ کے اپنا معیشت کو نقصان پہنچائے. کوئی وزیر اعظم جان بوجھ کے، اب مطلب سمجھو کہ اس نے اپنا معیشت پہ خودکش حملہ کیا. اپنا جو معاہدہ تھا عالمی اداروں کے ساتھ ہمارا معیشت کے بارے میں، اس نے وائلیٹ کیا. وائلیٹ کرنے کے بعد اس نے پاکستان کو جو انفنڈیڈ ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے بھی اتنا سبسڈی دیا جا رہا تھا جتنا آپ کو ہی اتنا سبسڈی دیا جا رہا تھا جتنا ایک ہاری کو، جتنا ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری کو. اور اس کی نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم ڈیفالٹ کے تھریش ہولڈ پہ پہنچ گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کا جو فائنینشیل ٹیم ہے، ان کا تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا، عمران کا معاشی خودکش حملہ سے بچایا گیا. آج بھی مسائل ہیں، ابھی تک عمران کی مہنگائی کی سونامی چل رہا ہے، وہی بے روزگاری اور ٹیکسز اور کافی سارے ایشوز مسئلے آج بھی موجود ہے. اگر آپ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ کون ان مسئلے کا حل کر سکتے ہیں، تو ہمارے سامنے کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے سامنے دو آپشنز ہیں. یا ہم عمران کو وہ موقع دے کہ وہ آئے اور ٹھیک کرے، مگر وہ کیسے ممکن ہے جب یہ وہی آدمی ہیں جنہوں نے یہ سارے مسائل پیدا کیے، جنہوں نے ہمیں یہ معاشی بحران پیدا کیا، جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی قربانی کی وجہ سے وہ معاشی خودکش حملہ کیا. تو اس کا ہم حوالہ نہیں کر سکتے. باقی رہتا کون ہے؟ ہمارا جو اتحادی ہے، ہمارا جو ساتھی ہے، ہمارا جو الائز ہے، مسلم لیگ نواز، جو یہ نہ صرف آج بھی اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں، مگر چند مہینے پہلے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرہ سے بچایا. یہ ایک بہت بڑا ان کا کامیابی ہے. اس کو ہم جتنا بھی اس کا تعریف کیا جائے وہ کم ہے. اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہم ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکتے تھے، تو جو اس کا اثرات ہوتا مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، اس سے بھی زیادہ برا ہوتا. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں جہاں خان کو 4 سال کا کھلا چھوٹ دیا گیا جس میں اس نے یہ معاشی بحران پیدا کیا، تو ایٹ لیسٹ ایک سال کے لیے موجودہ جو فائنینشیل ٹیم ہے ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان کو اس معاشی مشکلات سے نکالیں. آگے جا کے ہم ایسا نہیں کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس موقف کا مزاحمت کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس موقف کو ویلکم کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کو اس موقف کو انکریج کرنا چاہیے. اور ہم سب کو یہ ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہم ویلکم کر رہے ہیں، جہاں ہم انکریج کر رہے ہیں، آپ اور میں جیسے جمہوری پسند پاکستانی اس موقف کا حمایت کریں گے، وہاں ہمارے غیر جمہوری لوگ بھی ہیں جو 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا فائدہ لے رہے ہیں، جو سیاسی فائدہ، معاشی فائدہ، پتہ نہیں کیا کیا فائدے لے رہے ہیں. وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے
کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ اعلان، یہ فیصلہ ایسا ہی رہے. وہ مسلسل سازش کریں گے، وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو ورگلائیں گے، وہ ہر کوشش کریں گے کہ یہ اعلان واپس لیا جائے اور ایک بار پھر مجھے اور آپ کو عزیز ہم وطنوں کا تقریر سننے پہ مجبور کرے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ٹرانزیشن مکمل ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں we're at a point of transition اینڈ ہمیں اس بات کو انکریج کرنا چاہیے. اس لیے 70 سال لگے ہیں کسی آرمی چیف کو کھڑا ہو کے اس قسم کا تقریر کرنے میں، تو اس کا بھی تعریف ہونا چاہیے، اس بات کا ویلکم ہونا چاہیے. اور جو کوشش ہے اس کوشش کو کامیاب ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم کروائیں. دوسرا آپ کا کویشچن تھا، سیکنڈ پارٹ آپ کا کویشچن تھا. آئی ڈونٹ نو کہ عمران نے دینا تھا نہیں دینا تھا، ماضی میں اس نے کیا کیا ہے اپنے جمع اور فنڈس کے ساتھ. ابھی بھی میں اس سب کچھ کے باوجود ویلکم کروں گا، اگر کسی نے مدد کرنا ہے وہ ضرور مدد کرے، مگر ہمیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ کام کرنا پڑے گا. اگر ان کا یہ بات ہے، یہ دعویٰ ہے کہ وہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کرے. اور ہمارے جو اسکیمز موجود ہے، جو جن کے پاس انٹرنیشنل بیکنگ ہے، اس میں وہ شامل ہو. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے خود بخود ان کو ایسی نام دے، لوگ دے کہ آپ آئے اور آپ خود دے دے، تو ہمارا بیوروکریٹس اور سب جو ہے وہ نیب کے کیسز سے بھی ڈریں گے. تو آپ نے ایک نظام کے تحت، ایک طریقے کے تحت یہ مدد کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو ویلکم کروں گا، اور ساتھ ساتھ یاد دلواؤں گا جہاں آپ نے یہاں مدد کرنا ہے سو بسم اللہ پلیز. ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ متاثر ہے، مگر تھوڑا سا آپ جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخوا جو آپ کے اپنے جہاں آپ کے اپنے حکومت ہیں، وہ اپنا پرسنل تو اپنی جگہ، یا اپنے سیاسی پارٹی سے جو مدد کرنا ہے وہ بھی اپنی جگہ، جو حکومت کا ذمہ داری ہے وہ بھی پورا کیا جائے. وہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین دیکھنا چاہتے ہیں، جنوبی پختونخوا کے سیلاب متاثرین دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا وزیر اعلیٰ ان کے پاس آئے. وہ چاہتے ہیں کہ جتنا مراد علی شاہ صاحب دن رات اپنے علاقے کے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ویسے ہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور کے پی کا وزیر اعلیٰ محنت کریں. تھینک یو، آپ سب کا بہت شکریہ.